الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. تمام قسم کی تعریفات توصیف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ظاہر زیبا و سزاوار ہیں جو اس پوری کائنات کا اکیلا اور خالق مالک و رازق ہے. درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر اور خصوصاً پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. معزز سامعین، الاصول الثلاثہ کا پہلا اصول، اور پہلا اصول کیا ہے؟ پچھلے درس کے اندر یہ بات بتلائی گئی تھی کہ یہ وہ اہم اصول ہیں یا یہ وہ اہم سوالات ہیں جو انسان سے قبر کے اندر پوچھے جائیں گے، جن میں پہلا سوال ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ ہمارا رب اللہ ہے. پھر سوال کیا جائے گا کہ تمہارے رب کو تم نے کیسے پہچانا؟ تو ہم نے اپنے رب کو اس کی نشانیوں کے ذریعے سے، اس کی مخلوقات کے ذریعے سے اپنے رب کو پہچانا. اچھا، اللہ کی مخلوقات اور اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ جیسے رات و دن ہے، سورج چاند ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں ہیں. اور اللہ کی مخلوقات ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان اور ہم خود، اور اس خلا کے اندر عالم یعنی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ مخلوق ہے. قرآن کریم سے دلیلیں بھی دی گئی. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک سورج چاند اور دن اور رات، اسی طرح سے بے شمار اللہ رب العالمین کے مخلوقات. تو جب انسان کو اتنا پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اس پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر، یہ توحید ربوبیت ہے. توحید کی تین قسمیں ہیں نا، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. اب توحید ربوبیت کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مالک ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رازق ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مدبر ماننا. یعنی چار چیزوں کا نام توحید ربوبیت ہے. اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے. لہٰذا جب ہم اتنا اقرار کر لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا، ظاہر سی بات ہے کہ اس کا اقرار جیسے کل قواعد الاربعہ کے اندر سنا کہ مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، لیکن صرف اس چیز کو ماننے کی وجہ سے وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے. تو توحید ربوبیت کے اندر اس زمانے کے لوگ تو شرک نہیں کرتے تھے، لیکن آج کے زمانے کے لوگ وہ اس کے اندر بھی شرک کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مدبر ہے، مشیت جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے. اللہ کی مشیت پر کسی کی کوئی چیز غالب نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک صحابی نے کہہ دیا کہ ماشاء اللہ و شئت، اللہ نبی اللہ چاہے اور آپ چاہیں. اللہ کے نبی منع فرمایا کہ ایسا مت کہو، بلکہ صرف یہ کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے کسی کی مشیت اوپر نہیں ہے. اللہ چاہے اور بندہ نہ چاہے تو کیا بندہ جو چاہے گا وہ ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کیا تھی اپنے چچا کے بارے میں کہ وہ اسلام قبول کر لے، وہ مومن بن جائے، وہ مسلمان بن جائے. وہ طالب لاکھ سمجھاتے رہے، کوشش کرتے رہے، حتیٰ کہ آخر کے اندر کیا جواب دیا کہ میں عبد المطلب کے دین پر وفات کر رہا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں. تو یہاں پر اللہ کی مشیت کیا تھی؟ ان کو ایمان نہ دینا. اور نبی کی مشیت کیا تھی؟ اسلام قبول کر لے، یہ مومن بن جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے اوپر کسی اور کی مشیت نہیں ہے. تو لہٰذا یہ توحید ربوبیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مدبر ہے. اللہ کی مشیت کیا ہے؟ کسی کی کوئی مشیت وغیرہ نہیں کر سکتی. اللہ چاہے تو ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو یہ توحید ربوبیت ہے، یعنی اللہ کو خالق ماننا، مالک ماننا، رازق ماننا اور مدبر ماننا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر پتا بھی ایک نہیں گرتا زمین پر. اللہ کی مشیت ہوتی ہے تبھی پتا گرتا ہے، اور اللہ کے علم کے اندر ہوا کرتا ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق، مالک، رازق، مدبر ہے تو لہٰذا عبادت کا مستحق بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے انسان ہو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے.
लअल्लकुम तत्तकून, तुमको भी और तुमसे माक़बल भी, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। इसीलिए इमाम कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल खालिक़ु लिहाज़िल अशिया वल मुस्तहिक़ु लिल इबादत, जब इन तमाम चीज़ों को खालिक पैदा करने वाला, रिज़्क़ देने वाला, सारे निज़ाम चलाने वाला जब अल्लाह ही है, तो लिहाजा इबादत भी उसी एक अल्लाह की होनी चाहिए, मखलूक की इबादत नहीं होनी चाहिए, बल्कि खालिक की इबादत होनी चाहिए। और लोग क्या करते हैं, खालिक की इबादत के अंदर मखलूक को शामिल करते हैं, हालांकि ये तो पैदा किए हुए हैं, इन पर तो अल्लाह का हुक्म चलता है, ये अल्लाह की महताती के अंदर है, लिहाजा तो इनकी इबादत न होकर के जिसने इसको पैदा किया है उस खालिक की इबादत होनी चाहिए, क्योंकि उसका मुस्तहिक भी अल्लाह तबारक व तआला ही है। अब हमारी जिंदगी का मकसद भी अल्लाह ने क्या फरमाया कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद इबादत है। अब इबादत की बहुत सारी किस्में, क्या क्या चीज़ इबादतें हैं, मौलिफ रहमतुल्लाह ने इस किताब के अंदर तकरीबन 14 के करीब इबादतों का जिक्र फरमाया है। कौन कौन सी इबादतें हैं, आइए हम देखते हैं। फरमाया कि मसलन अल इस्लाम, ईमान, एहसान, दुआ, खौफ, रजा, तवक्कुल, रग़बत, रहमत, खुशू, खशियत, इनाबत, अल इस्तिआना, अल इस्तिआज़ा, अल इस्तिग़ासा, अज़्ज़ब, अन्नद्र वगैरह ज़ालिक की तमाम की तमाम क्या चीज़ें हैं, इबादतें हैं। इस्लाम के अंदर सारी चीज़ें आ गई, नमाज, रोज़े, ज़कात वगैरह सारी चीज़ें आ गई। ईमान के अंदर सारे ईमान के अरकान वगैरह आ गए। एहसान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत इस ढंग से करना, गोया कि अल्लाह तबारक व तआला को हम देख रहे हैं, लिहाजा इसकी दो कैटेगरी है, अगर ये ना हो तो अल्लाह तबारक व तआला हमें देख रहा है। दुआ और खौफ, तो ये चीज़ें तीन तमाम के बारे में हमें मालूम है, इस्लाम के बारे में और ईमान के बारे में और एहसान के बारे में। अब उन्हीं बातों में से क्या फरमा रहे हैं मौलिफ रहमतुल्लाह कि एक दुआ है। दुआ किससे होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से होनी चाहिए। ये दुआ के अंदर किसी और को गैर को शरीक नहीं कर सकते। ये दुआ किससे होनी चाहिए, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से होनी चाहिए। मुसीबत के वक्त या ऐसे आम हालात के अंदर हम पुकारें तो किसको पुकारें, या अल्लाह के लिए पुकारें। बहुत सारे लोग होते हैं नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह के अलावा गैरों को पुकारते हैं कि या अल्लाह फला मदद, या फला मदद, या गौस मदद, या हादी मदद, इस तरह की बहुत सारी शिरकियां दुआओं के अंदर पुकारा करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी दुआओं के अंदर वसीला पकड़ते हैं, हालांकि इसका दर्स हो चुका हमने अल्फाजुल अरबा के अंदर कि वसीला नाजायज़ है। वसीला सिर्फ जायज़ वसीला कौन सा है, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का, अपने नेक अमलों का वसीला जायज़ है, लिहाजा किसी नेक इंसान जो जिंदा उससे दुआ करना उसका वसीला जायज़ है। उसके अलावा जितने भी वसाइल है वो तमाम के तमाम वसीले दुआ के करने किए जा सकते हैं, वरना ये क्या हो जाएगा, शिर्क हो जाएगा। और ये जितनी भी बातें मौलिफ रहमतुल्लाह ने जिक्र फरमाई हैं, इन तमाम की दलील कुरान मजीद से दी है। फिर आगे फरमाते हैं कि फमन सरफ़ मिन्हा शैअन लिग़ैरिल्लाह फ़हुव मुशरिकुन काफ़िरुन वदलील क़ौलुहु तआला। फरमाते हैं कि जितनी भी बातों का ज़िक्र हुआ, इस्लाम, एहसान, दुआ, खौफ, उम्मीद, तवक्कुल, रग़बत, खुशू, डर, ये जितनी भी बातें हैं, इन तमाम को अल्लाह तबारक व तआला के लिए अगर कोई इंसान न करके गैरुल्लाह के लिए करता, किसी और के लिए कर देता है, यानी डर अल्लाह से नहीं गैरुल्लाह से कर, दुआ अल्लाह से नहीं गैरुल्लाह से दुआ, हाँ, तो ये तमाम इबादतें अगर कोई इंसान अल्लाह के अलावा किसी गैर से करता है तो समझो कि वो इंसान मुशरिक है और काफिर है। वो इंसान मुशरिक है और काफिर है, यानी अमल के एतबार से वो इंसान मुशरिक है और अंजाम के एतबार से क्या है, वो इंसान काफिर है। दलील देते हैं, क्या दलील, वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहू फइन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिह इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून। कि जो भी अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और को इलाह माने, किसी और को पुकारे, ला बुरहान लहू, जिसकी कोई दलील नहीं है, फइन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिह, लिहाजा उसका हिसाब अल्लाह तबारक व तआला के पास होगा, इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, बेशक अल्लाह तबारक व तआला काफिरों को हिदायत फराहमी नहीं अता फरमाता। तो उन दुआ में से क्या है, इबादत है। लिहाजा ये इबादत किसकी होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला के अलावा अगर कोई इंसान मुसीबत में या किसी हालात के अंदर अल्लाह को छोड़कर के गैरुल्लाह को पुकारता है या किसी अल्लाह का वसीला पकड़ता है तो गोया कि उसने शिर्क किया। क्यों, क्योंकि दुआ के बारे में अल्लाह के नबी क्या फरमाया, अद्दुआ मुख्खुल इबादत, कि दुआ ऐन इबादत है। तमाम इबादतों में जो अफजल इबादत है, ऐन जो इबादत है वो दुआ ही है। आप देख रहे नमाज के अंदर भी क्या है, दुआ ही है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हर बंदा जब पढ़ता है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, या नमाज में तो इकरार करते हैं, लेकिन नमाज के बाद जब जाते हैं तो किसी गैरुल्लाह के सामने, कब्र वाले के सामने तवाफ करते हुए नजर आते हैं, तवाफ के बाद नजरान जलाते हुए नजर आते हैं, और दीगर बहुत सारे काम करते हुए नजर आते हैं। इसी तरह से खौफ है, खौफ भी क्या है, इबादत है। कुरान करीम में रब्बुल आलमीन फरमाया फला तखाफुहुम व खाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन,
تم ان سے مت ڈرو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ تو یہاں پر دو چیزیں بات ذکر کی گئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، ڈر صرف اللہ کا ہونا چاہیے، اور یہ کیا چیز ہے؟ ایمان ہے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان یہاں پر اگر دیکھیں کہ ڈر تو انسان کو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جس خوف کا ذکر کیا گیا ہے وہ خوف کون سا ہے؟ شرکیہ خوف۔ ایک ہوتا ہے خوف شرک کے اندر، اور دوسرا خوف ہوتا ہے معصیت کے اندر، گناہ کے اندر۔ شرکیہ خوف کیا ہے؟ شرکیہ خوف یہ کہ کسی بھی انسان سے یا کسی بھی اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نفع نقصان کے تعلق سے ڈرنا۔ اگر فلاں بابا کی چادر نہیں چڑھائی تو نقصان آ جائے گا، اگر فلاں کے نہیں گئے تو لہٰذا فلاں ناراض ہو جائے گا، ہمارا نقصان ہو جائے گا، تو لہٰذا یہ شرکیہ خوف ہے بغیر سبب کے۔ حالانکہ ایک انسان کو چھری سے، چاقو سے، اسی طرح سے سانپ سے، کیونکہ سانپ کے اندر زہر ہے، چھری اگر انسان کے پیٹ کے اندر جائے گا انسان مر جائے گا، یہ فطری خوف ہے۔ لیکن وہاں پر بغیر کسی سبب کے اگر چادر نہیں چڑھائی، اگر وہاں پر چڑھاوا نہیں چڑھایا، اگر وہاں پر نہیں گئے تو لہٰذا ہمارے گھر کے اندر کوئی مصیبت آ جائے گی، آفت آ جائے گی، لہٰذا اس طرح کا خوف رکھنا اللہ کے علاوہ کسی اور سے یہ شرک ہے۔ اور دوسرا خوف ہوتا ہے معصیت کا خوف، گناہ کرنے کا خوف۔ ایک انسان سے ناراض ہو جاتا ہے اگر اس کی شادی میں نہیں گیا، حالانکہ خرافات ہیں، ایسی شادی بھی ہے جس کے اندر گناہ وغیرہ ہو تو نہیں جانا چاہیے، لہٰذا اگر نہیں گئے تو ناراض ہو جائے گا۔ لیکن وہاں پر کیا کہ انسان نے اللہ کی مخالفت کی لیکن اس شادی کے اندر چلا گیا، تو کس وجہ سے؟ کہ فلاں بندہ ناراض ہو جائے گا۔ بیوی نے کوئی سی ڈیمانڈ کر دی، حالانکہ وہ چیز صحیح نہیں ہے، ٹی وی کی ڈیمانڈ کر دی کہ مجھے سیریل دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے منع فرمایا، لیکن وہاں پر بیوی کے گھر سے اگر نہیں لے گئے تو لہٰذا کھانا نہیں ملے گا، چڑچڑاپن ہوگا، گھر کے اندر سکون نہیں ہوگا۔ اب انسان نے کیا کیا؟ بیوی کے ڈر کی وجہ سے جو ٹی وی نہیں لانا چاہیے تھا وہ لے کر آ گئے، تو لہٰذا یہ کیا چیز خوف ہے؟ یہ خوف ہے معصیت کا خوف، یعنی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے کسی غیر سے ڈر جانا۔ اللہ کا خوف نہ رہا وہاں پر لیکن اس کا خوف رہا، تو یہ شرکیہ نہیں ہوگا، لیکن وہ کیا ہوگا؟ خوف ہوگا بغیر اسباب کے، وہ شرک ہو جائے گا۔ تو مولوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے دعا عبادت ہے لہذا وہ غیر اللہ سے نہیں کی جا سکتی، اسی طرح سے خوف بھی عبادت ہے لہذا یہ خوف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونا چاہیے، کسی غیر سے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح کا خوف کرتے ہو جیسا کہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے نفع نقصان کا مالک سمجھ کر کے، تو لہذا یہ شرک ہو جائے گا۔ اور نفع نقصان کا مالک نہ سمجھ کر کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اگر تم ڈر جاتے ہو کہ فلاں بندہ ناراض ہو جائے گا، میری بیوی ناراض ہو جائے گی، فلاں ناراض ہو جائے گا، پھر اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، تو لہذا یہ خوف شرکیہ نہیں ہوگا۔ اور بھی اقسام عبادت کی لہذا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تمام کے تمام کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر انسان یہ غیر اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرتا ہے، دعا ہو یا خوف ہو، لہذا وہ شرک ہو جائے گا۔ لہذا ان تعلیمات کو حاصل کرنا، ان پر انسان کو علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ انسان سمجھ سکے کہ عبادت کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت کیا ہے؟ عبادت ہم سمجھتے ہیں کہ نماز ہے، لیکن مولوی رحمۃ اللہ نے عبادت کی ایک عظیم مثال ذکر فرمائیے، تعریف ذکر فرمائیے، اور تعریف کیا ہے؟ بس ایک آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ مولوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت وہ اسم جامع، وہ ایسا ہر وہ چیز ایسا اسم جامع، اسم جامع کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں آتی ہیں وہ تمام کے تمام عبادت میں شامل ہے، چاہے روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، جتنی بھی چیزیں، اسم جامع۔ جامع کس کو کہتے ہیں؟ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائے، تو فرمایا کہ وہ اسم جامع، وہ ایسا اسم جامع، ابن تیمیہ فرماتے ہیں عبادت ایسا اسم جامع ہے کہ جس کے اندر ہر چیز آ جائے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہو اور اللہ اس سے راضی ہو۔ دو شرط ہے، یعنی ایسی عبادت، ایسی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی جائے، اللہ کو پسند ہو اور اللہ سے راضی ہو، چاہے وہ انسان کے قول سے ہو، چاہے انسان کے فعل سے ہو، چاہے انسان کے عمل سے ہو۔ یہ عبادت کی تعریف ہے، یعنی عبادت کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایسا اسم جامع ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ کی پسند ہو اور اللہ اس سے راضی ہو، چاہے وہ انسان قول سے کرے، جیسے ذکر و اذکار کرتا ہے، تسبیح تحلیل کرتا ہے، یہ بھی کیا عبادت ہے، چاہے انسان فعل سے کرے، اعضاء جوارح سے کرے، جیسے انسان نماز پڑھتا ہے، چاہے انسان وہ ظاہر ہو یا باطن ہو، ظاہر جیسے انسان نماز پڑھتا ہے، ظاہر دیکھتا رہتا ہے، انسان جھکتا رہتا ہے دیکھ کے نماز پڑھ رہا ہے، باطن دل کے اندر ہو، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یقین، توکل، یہ انسان کی باطنی باتیں، یعنی ظاہر بھی اللہ سے ہو اور باطن بھی اللہ رب العالمین کا ہو، تو یہ عبادت کی تعریف کی گئی ہے۔ لہٰذا اب عبادتیں کون کون سی انشاءاللہ اس کا درس آگے آئے گا۔ اللہ رب العالمین سے تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی تعلیمات زیادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اسلام سے مطابق کرو۔ السلام علیکم۔